بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جی. میں تو رضا ربانی کے اوپر جو ہے جو میرا 12-13 سال سے جو اسی سینٹ میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں اس پہ حیران ہوں کہ بڑی آئین کی باتیں کرتے تھے, فیڈرلزم کی باتیں کرتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے غبارے سے ہوا جو ہے نکل چکی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد. ناظرین, اس وقت ملک میں ایک ہی بحث جاری ہے کہ الیکشنز 14 مئی کو ہوں گے یا نہیں. دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ پھر سے اپنے عروج پر ہے اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس کے وکٹم بھی رہ چکے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں PTI رہنما اعظم سواتی صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے خدا. سر, کرنٹ افیئرس پر آپ سے بات چیت کرتے ہیں آج. ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ جو اب تک PTI نے کیا, عوام نے ان کے سپورٹ میں کیا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ PDM کا دور دور تک الیکشنز کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد تو اب سپریم کورٹ نے فیصلے کا اعلان بھی کر دیا کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے. انہوں نے فنڈز دینے کا بھی اعلان کر دیا. تو آپ کیا کہتے ہیں, صورتحال کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے مستقبل کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. اب یہ مسئلہ PDM کے یا ان کے جو سرپرست ہیں یہ ان کے ہاتھ تک نہیں رہا. آج پاکستان کا بچہ ہر کونے اور قریہ سے یہی سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ ملک اس کا ہے, کیا یہ اس ملک کے باسی ہیں, اور اس ملک کو اگر ہم نے قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے جس طرح پریمبل میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد, اس کی ساورنٹی کے بعد اس کے نمائندے اور اس کا طریقہ کار فنڈامنٹل رائٹس, اور سب سے بڑا رائٹ جو ہے اس کا ووٹ کا ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک تاریخ مرتب کر دی ہے اور اب اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. اس لیے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ناظرین کو بالکل مسکراتے ہوئے چہرے سے کہتا ہوں, اسی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر ہر صورت کے اندر جو ہے الیکشن ہوگا, اور یہ الیکشن سارے اداروں کے حقوق کا تحفظ کرے گا. اس سے ڈرنا اور خوف نہیں پیدا کریں, اس لیے کہ اگر آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ ملک کو اس ڈگر کی طرف جو ہے دھکیل دیں گے کہ پھر واپسی کا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. سر, اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئین شکنی کرتی ہے, جو کہ وہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کی بھی ہے, تو اس چیز سے ان کی اپنی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو حالات پچھلے 1 سال میں رہے ہیں, میں تو اب 2001 سے ڈسٹرکٹ ناظم اور اس کے بعد پھر 2003 سے متواتر جو ہے سینیٹر ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. ہم نے اتراؤ بھی دیکھا ہے, چڑھاؤ بھی دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیے ہیں جی کہ آج اگر یہ 13 پارٹیاں بھی مل کر عمران خان کا مقابلے کرنے کے لیے ایک سیاسی میدان کے اندر ایک ووٹ کی طاقت سے وہ اگر مقابلہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے انہوں نے خود ہی دفن کر دی ہے. عموماً سیاست کے اندر پارٹیوں کے اتراؤ چڑھاؤ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ 1 week a time in politics is a long time. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے ویک جو ہے آپ کس بلندی تک جا سکتے ہیں اور کس گہرائی تک جو ہے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے آج جس حالت کے اندر ہیں تو وہ اپنے آپ کو مزید گڑھا کھودتے ہوئے اپنے آپ کو دفن کر رہے ہیں, مزید گڑھا کھود رہے ہیں. تو میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا, کسی سیاسی جماعت, خدا نہ کرے کہ میں اس جماعت میں سے ہوں, لیکن اگر میں ہوتا تو میں کم از کم ان کے لیے فیصلہ کرتا کہ ٹھیک ہے, ہم 2 سال, 1 سال, 3 سال اگر ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہماری اتنی تعداد نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم اپنے آپ کو جو بیسک رائٹ, ووٹ کے رائٹ سے اور الیکشن کے رائٹ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دینا, یہ ان کی بہت بڑی اخلاقی اور سیاسی شکست ہے. اور یہ گڑھا جو ہے اپنے لیے برابر کھود رہے ہیں, اور ہم تو انجوائے کر رہے ہیں کہ جتنا وقت اور چاہیے آپ کو ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن اب جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہوں گے, انشاءاللہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرف عمران خان کی قیادت میں کھڑے ہیں اور انشور کریں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے.
سر قانون کی آپ بات کر رہے ہیں, جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ کھل کر آئین کے ساتھ اب کھڑی ہوئی ہیں, اور کل کی جو خاص طور پر گول میز کانفرنس تھی اس کے بعد تو ایک کلیئر میسج سامنے آیا کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہو جانی چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے جو کام سونپا گیا ہے کہ وہ یہ کہ میں وکلاء کی تنظیموں کے ساتھ, وکلاء بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک پارلے کروں, ان کے ساتھ بیٹھوں, ان کی بات کو سنوں, اور پھر جو ہے وکلاء کو اکٹھے کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 4 دن جو ہم نے سپریم کورٹ کے آگے وکلاء کو جمع کیا, اور کتنی تعداد میں جمع, میرے خیال میں کوئی بھی ایسا ٹی وی دنیا کا نہیں ہے کہ جس نے اس کالے کوٹ کی عظمت کو سلام پیش نہ کیا ہوگا. اور اس میں ایک ہی بات ہے, یہ نہیں, ہمارے ساتھ پیپل پارٹی کے وکلاء بھی, ہمارے ساتھ نون لیگ کے وکلاء بھی, کہ اگر ہم اپنے آئین کو ڈیریل کرنے میں کسی قسم کی بھی اگر ہم نے سستی کی تو یقین جانیے کہ ملک کے اندر پھر جمہوری نظام سسکیاں لیتے ہوئے دم توڑ دے گا, اور پھر ہمارا جمہوری مستقبل کم از کم نہیں ہوگا. پھر آپ یہ گن سکتے ہیں کہ وہ شام ہے, آپ گن سکتے ہیں کہ عراق ہے, لیبیا ہے, لیکن وہ پاکستان کی صورت کے اندر یا جمہوری ملک کی صورت کے اندر یا ایک پارلیمانی نظام کی صورت کے اندر آپ کو نہیں نظر آئے گا. اس لیے خاص کر یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ 4 دن متواتر اس گرمی کے اندر, روزے کے اندر 8:30 بجے سے 12:30 بجے تک وکلاء کی تعداد کو دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑے, کسی ایک شخص کے ساتھ کھڑے نہیں. اور پھر اس کانفرنس کا انعقاد کرنا خاص کر اتنے بڑے بڑے وکلاء کا, میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری قوم کی آواز جو ہے وکلاء بن چکے ہیں, اور یہ وکلاء کی تحریک جو ہے یہ اب دم توڑے گی نہیں, یہ اب مزید جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے آئین کی سپرمیسی, عدالتوں کا احترام. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے, 1.5 منٹ کے اندر جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر. ہم نے تو منوان, کوئی ہڑتال نہیں, کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی اعتراض نہیں, ہم نے منوان. تو انشاءاللہ تعالی کل کا دن اور پرسوں کا دن ہمارے لیے انتہائی اہم ایک تاریخی دن ہے, جس کے اندر ان کو ہر صورت کے اندر جو ہے فنڈ ٹرانسفر کرنے 21 ارب روپے, اور انشاءاللہ پاکستان آپ کے ناظرین کو انشاءاللہ میں خوشی کا پیغام دیتا ہوں کہ ہر صورت کے اندر آپ کا الیکشن اور جمہوریت خدا کے فضل سے بچے گی. سر لائرز کی آپ نے بات کی کہ سلام ہے ایسے لائرز کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, تو دوسری طرف اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جیسے جو لائرز ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے ایک سائیڈ لائن کر دیا ہے. تو جمہوریت کا جو راگ الاپتی ہیں یہ پارٹیز, تو ان کی ایسی کیا مجبوری بن چکی ہے کہ یہ ذرا سی تنقید بھی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں؟ بی یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جی, میں تو رضا ربانی کے اوپر جو ہے, جو میرا 12-13 سال سے جو اسی سینٹ میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں اس پہ حیران ہوں کہ بڑی آئین کی باتیں کرتے تھے, فیڈرلزم کی باتیں کرتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے غبارے سے ہوا جو ہے نکل چکی ہے کہ آج اس سینٹ کے اندر کس منہ سے آئین کی بات کریں گے, کس منہ سے جو ہے اپنے اس ملک کے پارلیمانی فیڈریشن کی بات جو ہے وہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی, دیکھیں اس وقت یہ 13 جماعتیں پی ڈی ایم ہے یا جو بھی ہے, یہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ بار بار غلطی کر رہے ہیں. اور الیکشن کا اس موقع کے اوپر 90 ڈیز کے اوپر عمر عطیہ بندیال صاحب چیف جسٹس کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق نہ کرنا, یہ بہت بڑی حماقت کریں گے. یہ اپنے لیے ایک ایسا سیاہ باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے کہ یہ ساری عمر جو ہے اس کو پچھتا ہے. جس طرح نون لیگ نے اپنی تاریخ کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی تھی, اور جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا, اتنا قداور جج. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے, اور یہ سیاہ باب ان کی سیاست کا حصہ ہوگا, اور خدا کے فضل سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے. سواتی صاحب, جو اریسٹ سسٹم ایک بن چکا ہوا ہے, گرفتاریوں کا جو ایک نان سٹاپ سلسلہ ہے, جو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈیکیڈ سے چلتا آ رہا ہے, کیونکہ رک ہی نہیں رہا ہے نا. کہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ؟ پہلے شہباز گل, آپ, پھر عمران ریاض, علی امین گنڈا پور, حسان نیازی, مطلب بہت سارے ایسے نام ہیں.
تو یہ تو سلسلہ رک نہیں رہا ہے. لیکن ڈونٹ یو فیل کہ ود ایوری اریسٹ پی ٹی آئی کے فیم میں پاپولیرٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے؟ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. دیکھیں, انسان کالا ہو, گورا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو, اس کے جو نیچرل انسٹنٹ ہیں وہ ایک ہے, اور وہ ہے انصاف. کہ جہاں انصاف کی قوت جو ہے اس کو زبردستی ختم کیا جائے اور اس قسم کا جبر و تشدد جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے, انسان ریئیکٹ کرتا ہے. یہ پاپولرٹی نہیں تھی. مطلب جتنا تشدد یا جتنا ظلم یا جتنا ہیوملیشن انہوں نے کیا, اس سے 1000 گنا اس وقت جو ہے پیچھے جا چکے ہیں. جن لوگوں نے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, خود اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنی موت مر چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس خاندان یا جس گھر میں وہ لوگ جاتے ہیں کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو, رشتہ داروں کو جو ہے فیس کرتے ہیں, یا کس جگہ پہ بیٹھ کر ان کا ضمیر ہر وقت ان کو ملامت کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور دوسری طرف سے ہمیں پاپولرٹی کا گراف رہا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے, کھڑا ہوا تو خدا کے فضل سے یہ گر گئے. اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آؤ, اگر گرانا ہے تو عمران خان کے کارکن کو اس عمر کے اندر جو ہے گراؤ, اور اگر نہیں گرا سکتے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر لحاظ سے انشاءاللہ تعالی جو ہے شکست ہوگی, اور شکست ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی جو پاپولرٹی ہے وہ دن بدن جو ہے زیادہ ہوگی. میں کبھی کبھی اپنے متعلق سوچتا ہوں بی جی آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے. ہاں جی, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب میں باہر جاتا ہوں لوگ میرے ماتھے پہ پیار دیتے ہیں, میری بچیاں, میری مطلب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے آتے ہیں. ایک بچے سے اس دن 8 سال میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو, ایک دم سے میرا نام لیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس معمولی سی میرے وطن کی قربانی کے لیے جبر و تشدد کے خلاف جو ہے میں کھڑا ہوا, اور اس سے جو ہے میری پوری قوم نے اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اندر جب پاکستانی ہے, اس نے آج مجھے وہ پیغام جو پیار کا پیغام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس تشدد سے اور جو ظلم سے وہ سارے. اور میں ایک اور تاریخی واقعہ جو ہے بیان کروں کہ نیلسن منڈیلا نے ایک بات کی تھی کہ جب اس 27 سال کے بعد جیل سے باہر آیا تو اس نے کہا کہ تم کو تو اتنا تشدد, کسٹوڈیل ٹارچر ہے. اس نے کہا سارے زخم, اور یہ میں اپنے آپ کے ناظرین میں جو بچے ہیں, بیٹیاں میری ہیں, میری بہنیں ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ سارے زخم جو ہے مندم ختم ہو چکے ہیں, لیکن جو ٹراما ہے میری زندگی اور میرے لخت تک جائے. تو اعظم سواتی کو یا اس کے پورے خاندان کو جس ٹرامے کی حالت سے جو ہے گزرے, یا میری معصوم جو ہے جو میری پوتیاں ہیں جس کرب سے وہ گزری ہیں, وہ ٹراما ختم ہونے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن بھیڑیوں نے جس ظلم اور جبر سے وہ سارے کردار جو ہمارے سامنے آئے ہیں, ایک نہ ایک دن اس ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہوگا, آئین کا نفاذ ہوگا, انصاف کا علم اٹھے گا, اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عدالت اور انصاف کے کٹہرے میں لے کے آؤں گا. اس وقت تک میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو مجھے زندہ رکھ جب میں ان کو دیکھوں اور ان کے انجام کو دیکھوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. جی سواتی صاحب, اگر الیکشنز اپنے وقت پر نہیں ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ابھی ایک عروج پر ہے اپنے, تو اس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے, اور اگر پی ٹی آئی کتنے ٹائم تک اس پاپولیرٹی کو, اس فیم کو مینٹین کر سکتی ہے اگر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن جو ہے ہر صورت میں ہوں گے, قانون اپنا راستہ بنائے گا, وہ تو بنا عدالت کے اتنے بڑے فیصلے کے بعد جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی طریقے پہ جو ہے اس الیکشن کو جو ہے یہ روک سکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو, آپ کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن 14 مئی کو پنجاب کے ہر صورت میں ہوں گے. کسی کو دوسری مطلب یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی کہ الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. پاپولرٹی کا آج عالم یہ ہے کہ میں چند اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں آنے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا
کہ جب میں زمان پارک میں پچھلے 4 مہینے سے جی زمان پارک کے ارد گرد جب میں دیکھتا ہوں تو مشاہدہ انالیسس کرتا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے سینیٹر نہیں بننا ہے، انہوں نے ایم پی ایم اے نہیں بنا، وزیر نہیں بننا، لیکن اپنے ملک کے لیے، اس ملک کی تبدیلی کے لیے، اس فرسودہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، جبر و تشدد کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے عمران خان کی محبت کے اندر یہ لوگ دن رات نکل کے آتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، نہ روزہ دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں عقیدت کا، اور اتنے اپنے اس جو میرے اندر ایک لاوا ہے، اینگر ہے، ریورجن ہے، میں اس کا آپ کے اس پروگرام میں اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے مطابق جو ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت کے اندر ایک نئے پاکستان کی نوید جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان زندہ و تابندہ انہی قربانیوں کی وجہ سے ہوگا جو پاکستان کا آج بچہ میں نہیں بھول سکتا کہ پی ٹی آئی کے 500 سے زیادہ کارکن، اور میں وکلاء کو جو ہے اس سلسلے کے اندر عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ جو قربانی وہ دے رہے ہیں، ہر روز کورٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یہ کالا کوٹ، اور انشاءاللہ اسی سفر کے اندر نیا پاکستان خدا کے فضل سے بنے گا۔ سر آخر میں اگر بات کریں نواز شریف کی واپسی کی، تو کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اب آئیں گے، لیکن وہ دن نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اگر الیکشن سے پہلے نہیں آتے ہیں تو نون لیگ کو کوئی ڈیمیج پہنچ سکتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے آنے سے؟ دیکھیں نواز شریف جو ہے اب سیاسی تاریخ کا ایسا نہیں رہا، جی ایک ڈاکو، ایک چور، ایک ملک کو لوٹا ہوا، اس قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں کا ایک مجرم بھاگا ہوا بھگوڑا جو ہے، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے اس پاکستان کے اندر۔ جی جو نئی نسل جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے ابھر پڑی ہے، یہ نئی نسل جو 63% پاکستان کی آبادی کا ہے، جو 30 سال سے کم کے ہیں، ان کی نظر کے اندر وہ انتہائی ایک مکروہ صورت اس کی صورت ہے، اور وہ کوئی سیاسی افق کے اندر آ کے کوئی ایسا رول، اپنا مثبت رول ان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ادا نہیں کر سکتا۔